السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تجوید القرآن کلاسز کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے میں خاکسار آپ حضرات کی خدمت میں ایک اور کلاس کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین کرام، آج کے کلاس میں ہم سورۃ التوبہ کے رکوع نمبر 13 کی تلاوت سنیں گے۔ تلاوت کے بعد حسب سابق چند قواعد بھی ہم پڑھیں گے۔ اب ہم سنتے ہیں سورۃ التوبہ کے رکوع نمبر 13 کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم۔ وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم، وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم، إن الله غفور رحيم۔ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم
إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله
واللہ یحب المطہرین۔ أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه أَمَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فانهار به في نار جهنم واللہ لا يهدی القوم الظالمین۔ لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم واللہ علیم حکیم۔ ناظرین کرام، اب تک ہم سورۃ التوبہ کے رکو نمبر 13 کی تلاوت سن رہے تھے۔ اب ہم قواعد پڑھیں گے۔ سب سے پہلے والسابقون الاولون، سابقون میں سین کو سخت آواز اور باریک آواز کے ساتھ پڑھیں گے، قاف کو گول پڑھیں گے، الاولون من المہاجرین، رے کو را جو اس کو کہتے ہیں اس کو باریک پڑھیں گے۔ اس کو باریک اور پر کرنے کے تعلق سے جو قاعدہ ہے وہ اس طرح سے ہے کہ را پر زبر اور پیش آئے تو اس کو گول پڑھیں گے، اگر کسرہ یعنی زیر آئے تو اس کو باریک پڑھیں گے۔ چونکہ یہاں کسرہ ہے تو اس کو ہم نے باریک پڑھا۔ والانصاری، نون ساکن کا یہاں اخفا ہوگا ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ۔ قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی اور حروف یرملونہ میں سے کوئی حرف نہ آئے، یعنی ان کے علاوہ کوئی دوسرا حرف آ جائے تو نون ساکن اور تنوین کا اخفا ہوگا۔ یہاں اب حروف حلقی میں سے بھی کوئی حرف نہیں آیا اور حروف یرملونہ میں سے کوئی حرف نہیں آیا، اس وجہ سے یہاں نون ساکن کا اخفا ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ ہوگا۔ اور صاد جو ہے یہ ہمیشہ پر یعنی گول پڑھے جانے والے حروف میں سے ہے تو اس کو گول پڑھیں گے۔ را کا ذکر گزر چکا ہے، را پر ساکن یعنی کسرہ ہے تو اس کو باریک پڑھیں گے۔ والذین میں ذال کو نرم آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس کے بعد والذین اتبعوہم بی، میم ساکن کے بعد جب با آتا ہے تو اس وقت میم کا اخفا ہوتا ہے۔ وہ اس طرح سے ہے کہ جو میم کی آواز ہے اس کی مکمل آواز کی ادائیگی نہیں ہوتی بلکہ اس کی آواز کہیں نہ کہیں با میں تبدیل، با میں مکس ہو جاتی ہے۔ تو یہاں قاعدہ یہ ہے اخفا کا میم کا کہ میم ساکن کے بعد حرف با آتا ہے تو میم ساکن کا اخفا ہوتا ہے۔ اخفا کیا چیز ہے کہ میم ساکن کے
مکمل آواز کی بجائے اس کی آواز کو پوشیدہ رکھنا اور ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ پڑھنا۔ تو یہاں پہ میم ساکن کا اخفا ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ ہوگا۔ اس کے بعد احسان میں سین باریک پڑھیں گے۔ اس کے بعد نون کے نیچے جو دو زیر ہیں، تنوین اس کو کہتے ہیں، اس کا ادغام آگے را میں ہو گیا ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آتا ہے تو ادغام ہوتا ہے۔ چنانچہ اسی قاعدے کے مطابق یہاں ادغام ہو گیا، اور ادغام میں نے گزشتہ کلاسز میں بتایا ہے کہ دو قسم کا، ایک ادغام مع غنہ یعنی ادغام غنہ کے ساتھ ہوتا ہے، اور ادغام بلا غنہ یعنی ادغام کے جو ادغام ہے غنہ کے بغیر بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ بغیر غنہ کا یعنی کسی قسم کا غنہ کی آواز نہیں ہوگی۔ رضی اللہ، ذات کو گول پڑھنا ہے، اس کے بعد اللہ کا جو لام ہے اس کو بھی گول پڑھنا ہے۔ اس کے تعلق سے قاعدہ یہ ہے کہ اللہ کے لام سے قبل حرف پر زبر آئے یا پیش آئے تو اللہ کا جو لام ہے وہ گول پڑھا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ زبر آیا ہے اس لیے یہاں اس کو گول پڑھیں گے۔ عنہم میں نون ساکن کے بعد چونکہ حروف حلقی میں سے ایک حرف ہا آیا ہے تو نون ساکن کا اظہار ہوگا۔ اظہار یعنی نون ساکن کی جو مکمل آواز ہے اس کی ادائیگی ہوگی اور کسی قسم کوئی غنہ کی آواز نہیں ہوگی۔ ورضو، را کو گول پڑھیں گے، ضاد کو بھی گول پڑھیں گے۔ را کو گول پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ قاعدہ را کو گول پڑھنے کا یہ ہے کہ را پر زبر اور پیش آتا ہے تو را کو گول پڑھتے ہیں، اور ضاد کو گول پڑھنے کی وجہ یہ ہے یہ حروف ہے پر یعنی وہ حروف جو ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں ان میں سے ایک ہے، اس لیے اس کو گول پڑھیں گے۔ عنہ میں پھر نون ساکن کا یہاں اظہار ہوگا۔ قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ہا آیا ہے تو اس کا اظہار ہوگا، یعنی مکمل آواز کی ادائیگی اس کی ہوگی اور غنہ نہیں ہوگا۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ، یہاں پہ حمزہ اور عین میں فرق کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ وَأَعَدَّ، عین اور الف حمزہ ان دونوں میں فرق کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ جنات، نون مشدد ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ اس کے بعد تا پر جو تنوین ہے یہاں اس کا اخفا ہوگا۔ قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آتا ہے تو اس کا یعنی نون ساکن اور تنوین کا اخفا ہوگا۔ اب تا حروف اخفا میں سے ایک حرف ہے جس کی وجہ سے یہاں جو تنوین ہے اس کا اخفا ہوگا ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ۔ تجری، جیم حروف قلقلہ میں سے ایک حرف ہے، اس وجہ سے یہاں اس کو قلقلہ کی صفت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ قاعدہ قلقلہ یہ ہے کہ حروف قلقلہ جو قاف، طا، با، جیم، دال ہے اس پہ جب بھی جزم آئے تو حروف قلقلہ جو ہیں قلقلہ کی صفت کے ساتھ پڑھیں گے۔ قلقلہ کیا چیز ہے؟ قلقلہ یہ ہے کہ آواز کے ٹکرا کر واپس آنے کو قلقلہ کہتے ہیں۔ چنانچہ یہاں جیم جزم کی حالت میں ہے تو اس کو قلقلہ کی صفت کے ساتھ ہم پڑھیں گے۔ اس کے بعد را پر کسرہ ہے تو قاعدہ کے مطابق اس کو باریک پڑھیں گے۔ تحل، تا، اس کے بعد اگلا جو تا دونوں باریک ہوں گے۔ انہارو میں نون ساکن کا اظہار ہوگا اور کسی قسم غنہ کی کوئی آواز نہیں ہوگی۔ خالدین، خوا کو گول پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف پر یعنی گول پڑھے جانے والے حروف میں سے ہے۔ فیہا میں ہا پر جو مد ہے اس مد کو کہتے ہیں مد منفصل، بجائے ایک الف کے برابر کھینچنے کے اس کو مزید کھینچ کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ابدا، علامت وقف تا آنے کی وجہ سے یہاں ہم نے وقف کر دیا۔ وقف کرتے ہوئے جو قواعد وقف ہیں اس میں سے ایک قاعدہ یہ ہے کہ آخری حرف پر دو زبر آتے ہیں تو اس کو ایک الف میں تبدیل کرتے ہیں، یہی وجہ ہے یہاں الف ذکر اس کا ہوتا ہے ہمیشہ۔ اس کو اب ہم پڑھیں گے ابدا، ابد نہیں پڑھیں گے، ابدا۔ اس کے بعد ذالکہ میں ذال کو نرم پڑھنا ہے۔ الفوز، زا کو سخت پڑھنا ہے۔ ذال اور زا میں فرق یہی ہے، ذال کو نرم
اور ازا کو سخت پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آگے عظیم میں غا جو ہے اس کو گول پڑھیں گے، کیونکہ یہ حروف پر یعنی وہ حروف جو ہمیشہ گول پڑھے جاتے ہیں، اس میں سے ایک حرف یہ ہے۔ اس کے بعد علامت وقف آیت آنے کی وجہ سے ہم نے یہاں وقف کر دیا۔ وقف کرتے ہوئے آخری جو متحرک حرف میم ہے اس کو ہم نے ساکن کر دیا۔ اس کو ساکن کرنے کی وجہ سے اس سے قبل جو حرف مد یا ہے اس کو ایک الف کی بجائے مزید اس کو کھینچ کر پڑھیں گے مد عارض کے قاعدے کے مطابق۔ تو ناظرین کرام، آج کی کلاس میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔